مرحبا شان عید 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 مرحبا عید آئی عید آئی عید آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد دانش جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے عید الفطر کے خصوصی پروگرام کے ساتھ، جس کا نام ہے عید کے مہمان۔ جہاں جہاں پر بھی میری آواز کو سنا جا رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، ARYQ TV کی جانب سے، میری جانب سے میں آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، عید کی خوشی ایسی خوشی ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ یہ خوشی اسے میسر آ جائے۔ یہ خوشی ناظرین ایسی خوشی ہے کہ جسے ہم لے کر اپنے دوست احباب کے پاس جایا کرتے ہیں۔ یہ خوشی ناظرین ایسی خوشی ہے کہ جسے لے کر ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی جایا کرتے ہیں۔ یہ خوشی لے کر ہم اپنے بڑوں کے پاس بھی لے جایا کرتے ہیں، اور اسی خوشی کو لے کر ہم اپنے بزرگوں کے پاس بھی جایا کرتے ہیں، اور اسی خوشی کو لے کر ہم اپنے والدین کے پاس جایا کرتے ہیں اور ان سے دعائیں حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی ناظرین یہی خوشیاں لے کر بچے ہمارے پاس آیا کرتے ہیں اور ان پر ہم شفقت کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہی خوشی لے کر ہم ان لوگوں کے پاس بھی جایا کرتے ہیں کہ جن کی زندگی میں خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خوشی ناظرین عجیب و غریب شے ہے، جسے میسر آ جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جسے میسر نہ آئے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ ARYQ TV ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دے، خوشیاں لے کر آئے۔ عید الفطر کا تہوار جب بھی آتا ہے تو ARYQ TV ہمیشہ آپ کی خدمت میں بہت ہی خوبصورت سے پروگرامز لے کر آتا ہے۔ آج ناظرین پروگرام بہت ہی اسپیشل پروگرام ہے۔ آج کے جو مہمان ہیں ایسی شخصیت ہیں کہ میں بچپن سے ان کی آواز سنتا چلا آ رہا ہوں، اور آج بھی ہم سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کل کی ہی بات ہے۔ قداور شخصیت ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ شناخواں آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک ہو آپ کو بھی عید مبارک۔ وسیع بھائی یہ بتائیے کیسی گزر رہی عید آپ کی؟ کیسا لگ رہا ہے ARY کے ڈرائنگ روم میں آ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پورے رمضان آپ ماشاءاللہ ہم نے آپ کو دیکھا ARY ڈیجیٹل پہ بھی، ARYQ TV پر بھی، ماشاءاللہ آپ کی مصروفیت ہم دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن آپ کی مصروفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیسے ملتی ہے یہ انرجی آپ کو؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کی بندہ پروری ہے، ان کی کرم نوازی ہے۔ یہ جتنی بھی میرے اندر انرجی ہے یہ اللہ نے ان مقدس ہستیوں کے طفیل مجھے عطا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ وسیع بھائی مور دین 60 ایئرس اگر میں کہوں، اللہ کی بڑی مہربانی۔ 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے فصیح بھائی سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ سفر کیسے شروع ہوا فصیح بھائی؟ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ سفر میرے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت، جو کہ ایک نعت کا ایک بہت بڑا نام ہے، نعت خوانی کے حوالے سے، نعت گوئی کے حوالے سے، فروغ نعت کے حوالے سے، سب ان کی تربیت ہے۔ انہوں نے بچپن سے میری تربیت کی۔ جامع بغدادی مسجد ماٹرون کراچی جہاں پہ ہمارا گھر تھا، اس مسجد سے اذان کے بعد جو دوسری آواز آتی تھی وہ نعت کی آواز آتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو ہاں، اذان کے بعد نعت کی ان لوریوں نے الحمدللہ مجھے بھی نعت کی طرف مائل کیا۔ ماشاءاللہ۔ 5 سال کے تھے فصیح بھائی نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلی نعت آپ نے جب پڑھی۔ اچھا یہ بتائیے ٹی وی پر سب سے پہلی نعت کب پڑھی آپ نے؟ PTV پر پڑھی ہوگی آپ نے؟ 1979 میں نے پہلی دفعہ PTV پر اعجاز علی مخیری صاحب کا پروگرام ہوتا تھا اوطاق، اس میں سندھی حمد پڑھی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور 5 سال کی عمر میں کون سی نعت پڑھی تھی؟ 5 سال کی عمر میں نے اپنے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یاد ہے آپ کو کون سا؟ ہاں مجھے اگر اس کا ایک شعر ہو جائے فصیح بھائی؟ سنا دیتا ہوں۔ کوئی آپسی شان والا نہیں ہے، کوئی آپسی شان والا نہیں ہے، کوئی ان سے رتبے
میں بالا نہیں ہے، کوئی ان سے رتبے میں بالا نہیں ہے، سمجھ لو حریص علیکم کا مطلب، سمجھ لو حریص علیکم کا مطلب، محمد نے کس کو سنبھالا نہیں ہے، محمد نے کس کو سنبھالا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا فصیح بھائی کیا تبدیلی دیکھتے ہیں جو آپ نے 50 سال پہلے 60 سال پہلے نعت پڑھی اور اب جو آپ پڑھتے ہیں؟ نعت تو دیکھیں نعت ہی ہے، لیکن ماحول میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ نہیں، ماحول تو الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ ہم نے جس وقت نعت خوانی شروع کی تو ہمارے بغدادی مسجد میں 11ویں شریف کی محفلیں ہوتی تھی، اور یہ میں نے جو نعت پڑھی یہ عید میلاد النبی کے اجتماع میں پڑھی تھی، تو وہیں سے پھر الحمدللہ وہ ایک نعت کا جو تسلسل ہمارے خانوادے سے ہمارے گھر سے چل رہا ہے، الحمدللہ اب بھی وہ ہمارے گھر میں وہ نعت کا وہی ماحول ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس ماحول کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اچھا فصیح بھائی، کبھی آپ نے بھی نعت لکھنے کی کوشش کی؟ میں نے لکھنے کی کوشش کی، اور میرا الحمدللہ میں نے جو کوشش کی وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی منقبت میں نے لکھی ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن ابھی تک میں نے اس کی اصلاح نہیں لی۔ ایسا کیوں؟ میں انشاءاللہ کوشش شروع کروں گا، لیکن وہ الحمدللہ وہ میں نے پڑھی ہے، ایک چینل پہ پڑھی ہے، اور یہ میں نے پڑھی ہے میرا خیال ہے 1990 میں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا فصیح بھائی، زندگی کا کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ کس کے حوالے سے؟ نعت کے حوالے سے؟ نعت کے حوالے سے ہو، یا آپ کی عملی زندگی کے حوالے سے ہو، یا فیملی کے حوالے سے ہو۔ نہیں، الحمدللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شخصیات سے مجھے ملوایا، ایسے بزرگوں سے مجھے ملوایا، اور ایسے عاشقان رسول سے مجھے ملوایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائیں کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ سب نعت کے طفیل ملا۔ اب میں آپ کو کس حوالے سے کوئی واقعہ سناؤں؟ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جب میں نے 5 سال کی عمر میں پہلی نعت پڑھی تو مجھے سب سے زیادہ پیار میرے والد صاحب حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی نے کیا، اور میں نے پھر الحمدللہ یہ سفر شروع کیا، تو الحمدللہ آج بھی میں اپنے والد کو روحانی طور پہ اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہی آپ کی کامیابی کا نتیجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ سے۔ ایسی کوئی عادت جو آپ نے اپنائی ہو اپنی والد کی؟ وہ تو بہت اوصاف کے، بہت خوبیوں کے حامل تھے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ عادتیں مجھے عطا فرما دے، لیکن میں نے اپنے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کو تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ میں حق بات منہ پہ کر دیتا ہوں، چاہے اچھی لگے چاہے بری لگے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ لائف ناظرین میں نے دیکھا بھی ہے، اور خاص طور پر فصیح بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ فصیح بھائی جو نظر آتے ہیں ویسے ہی ہیں۔ الحمدللہ، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دانش بھائی، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا میں، بالکل ایسے ہی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن حق بات کہنے میں مجھے کوئی تعامل نہیں، میں الحمدللہ برملا اس کا اظہار کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کتنے بچے ہیں فصیح بھائی؟ میرے 4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں۔ کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں ہیں، اور بیٹا میرا زین العابدین، آپ نے دیکھا بھی ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتا ہے۔ بالکل، لیکن کم نظر آتا ہے وہ، ایسا کیوں؟ اب اس وقت وہ اپنی چونکہ ماشاءاللہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ گیا ہے، تو عملی زندگی کے اندر اس کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، تو لیکن آتا ہے وہ الحمدللہ، اسکرین پہ لوگ اس کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے فصیح بھائی کے گھر پر ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھائی ہے، اور یقین کیجئے کہ وہ اتنی لذیذ بریانی تھی، تو میں نے فصیح بھائی سے پوچھا کہ فصیح بھائی اتنی لذیذ بریانی میں نے آج تک نہیں کھائی، تو اس کے پیچھے کیا ایسا ہے کہ جو اتنا زبردست ٹیسٹ آ گیا؟ تو فصیح بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھرانے کا ایک سلسلہ اس طرح سے ہے کہ جو کچھ بھی پک رہا ہوتا ہے تو ہم پکتے ہوئے، کھانا پکتے ہوئے جو ہے سرکار کا ذکر کر رہے ہو، نعت پڑھتے ہیں الحمدللہ، نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب سرکار کا تو فیض ویسے ہے۔ اس وقت بریانی نہیں لایا ہوں میں، اس وقت بریانی نہیں ہے، آپ کو گھر بلاؤں گا، چل آپ عید کے دوسرے دن میرے پاس آئیں، عید کے دوسرے دن چلیں، فصیح بھائی کے ساتھ جو ہے میں بھی جاؤں گا، آپ بھی ناظرین کو اور بھی عامر شامل فیاضی کر کو لیں۔ بھی بلائیں گے، میں تو فصیح بھائی شادی ہو گئی میری، نہیں عامر فیاضی کو بھی بلائیں گے، عامر فیاضی بھائی، ہاں، اور اسماعیل جلالی بھائی کو بھی بلائیں گے، اور سلیم بھائی آپ کے والد صاحب کو بھی بلائیں گے، بالکل ARY QTV کی پوری ٹیم چلے گی، ٹھیک ہے۔ عامر فیاضی بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو پھر تیار رہیے، کیونکہ عامر بھائی بھی بہت مصروف رہتے ہیں نا، بہت بزی رہتے ہیں، تو عامر بھائی کے ساتھ ضرور جائیں گے۔ ان کی مصروفیات کا سب کو علم ہے،
बिल्कुल सिर्फ आपको ही नहीं, सबको इल्म है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फसी भाई, एजुकेशन आप क्या समझते हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो यूथ हमारी देख रही है, तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए भाई दानिश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MA जर्नलिज्म किया, मैंने LLB किया, माशाल्लाह। लेकिन वो ठीक है। ये तालीम जो है ना, ये आप इसको ना समझे कि आपने कोई मुलाजमत करनी है, इसको कोई अच्छे रोज़गार के लिए, ठीक है वो अल्लाह ज़रिया बना देता है। लेकिन अगर मैं चाहता, कोशिश करता, मैंने कोशिश की लेकिन अल्लाह ने उस तरफ जाने नहीं दिया। ना मैं सहाफ़ी बन सका, ना मैं वकील बन सका। अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरी तख्लीक का जो मकसद था इस दुनिया में मुझे अल्लाह ने भेजा, माशाल्लाह। उसका एक ही मकसद था कि उसके हबीब के तराने गाऊँ। इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता फसी भाई। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि मैं उसके हबीब के नाते पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, अगर उसका एक शेर हो जाए। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद, मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में। माशाल्लाह, ज़रा सोचो मदीने से क्या मिल गया, ज़रा सोचो मदीने से क्या मिल गया, मुस्तफ़ा मिल गए फिर महबूब खुदा मिल गया। फसी भाई, बचपन याद करते हैं? बचपन बहुत अच्छा याद है मुझे अपना। क्या थे, शरारती थे या बहुत सीधे साधे से नहीं थे? नहीं, ना मैं शरारती था और ना बहुत ज़्यादा सीधा था, जो बीच की कंडीशन है वो थी मेरी। अच्छा, तो क्या पिटाई लगी, डांट पड़ी? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शरारत पे अपना तालीम पे मार नहीं, मुझे मार नहीं पड़ी। अच्छा मेरे अब्बा जी मुझे मारते भी नहीं थे। कितने बहन भाई थे आप? हम 4 बहन भाई थे, ठीक है। लेकिन मैं ख्याल है सबसे कम मैं पिटा हूँ। सबसे छोटे तो नहीं थे आप? नहीं, मैं बीच का था। बीच के थे। बीच वाले के साथ हमेशा कहते हैं कि नाइंसाफ़ी हो जाती है, ना वो इधर का रहता है बेचारा, ना इधर का रहता है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी नहीं हुई, मैं तो ये नहीं कहूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फसी भाई, कहते हैं कि घर का माहौल अगर आपका सही हो, पॉजिटिव हो, और आपकी जो शख्सियत है माशाल्लाह, आप दुनिया भर में जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, किस तरह से पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को लेकर चलते हैं? देखिए फैमिली को तो आपको टाइम देना होता है, लेकिन मेरी लाइफ इतनी मसरूफ़ रही 1990 से, यानी 1990 से मैं इतना मसरूफ़ रहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी अहलिया को ये सारा क्रेडिट देता हूँ कि मेरे घर को जिस तरह उन्होंने संभाला, इसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फसी भाई, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात जो थे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छे कर दिए। मतलब उनकी बच्चों की जी। एजुकेशन से लेके, जी, तरबियत जी, से लेके जी। तमाम मामलात उन्होंने देखे। कोई ऐसा फ़ैन कभी टकराया कि आपने कहा कि यार बस बहुत हो गया? देखिए हर फील्ड के जो लोग हैं उनके परस्तार होते हैं, उनके मद्दा होते हैं, लेकिन आप एक बात जहन में रखिएगा कि हमारे जो मद्दा हैं वो सिर्फ एक ही हवाले से हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं। वाह सुभान अल्लाह। यकीनन बाज़ औक़ात कोफ्त होती है, लेकिन अब फिर ये सोचा जाता है कि इसने अगर हमसे प्यार किया है, इसने अगर हमसे मोहब्बत की है, ये अगर हमारा एहतराम कर रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कर रहा है। बेशक। तो काफ़ी हद तक हम बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी भी है ज़रूरी करना भी पड़ता है, और बिल्कुल करना है। चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जाते हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया में आप गए हैं, सरकार का जिक्र करते हैं, वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? भाई वहाँ भी जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना वहाँ बड़ी, यहाँ फिर दीगर अपना इंडिया के मुसलमान हैं, बांग्लादेश के मुसलमान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र नात बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। हर मुसलमान नात से मोहब्बत करता है, क्योंकि जिस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उसको लाजमी तौर पर नात से भी मोहब्बत सुभान है। अल्लाह। तो हमारी जो मोहब्बत है वो दुनिया के तमाम मुसलमानों के साथ नात के हवाले से, और बहुत खूबसूरत मोहब्बत है माशाल्लाह। सैयद फसीउद्दीन सोहरावर्दी साहब का पसंदीदा शेर? पसंदीदा मेरा जो शेर है वो मैं आपको सुनाऊं तो आप सोचेंगे कि मैंने क्या पसंद किया। मैंने जो पसंद किया वो एक ही शेर है, वो आपको सुनाता हूँ। पर पढ़ के बिल्कुल। ये मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद है ये शेर। वाह, ओह माशाल्लाह।
فاطمہ بنت رسول کائنات، مادر حسنین نور شش جہاد۔ اللہ سبحان اللہ اس ماشاء اللہ، اس شعر کے ساتھ میری ساری وابستگی اس شعر کے ساتھ۔ زندگی اسی کے ساتھ وابستہ ہے ماشاء اللہ۔ فصیح بھائی سادہ طبیعت ہیں، کم گو ہیں یا بہت زیادہ بولتے ہیں؟ یہ تو آپ بتائیں گے۔ میں بتاؤں کم گو ہیں آپ، بہت کم بولتے ہیں۔ اچھا فصیح بھائی مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک کیونکہ میں نے آپ کے 3-4 انٹرویوز کیے ہیں، ایک آپ نے واقعے کا ذکر کیا تھا کہ میں انگلینڈ تھا شاید، کہ ہم 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے مسلسل حضور کا ذکر کرتے رہے۔ بریڈ فورڈ انگلینڈ کی یہ محفل ہے جو میں نے الحمدللہ پڑھی ہے عشاء سے لے کر فجر تک، جس میں غالباً 35 سے 40 منٹ کا صرف بریک تھا، باقی اور یہ سردیوں کے راتیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا سردیوں کے راتیں، سردیوں کے راتیں، اوکے۔ تو تقریباً میرا خیال ہے 7 سے 8 گھنٹے کی یہ محفل ہے، اور کوئی اتنی بڑی گیدرنگ نہیں تھی، 30 35 40 آدمی تھے۔ ARYQTV جو کوششیں کر رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پروگرامز بھی پیش کرتا ہے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی پروگرامز پیش کرتا ہے، خواتین کے لیے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، مقابلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ عامر فیاضی صاحب کی سرپرستی میں مقابلہ نعت بھی ہوتا ہے، قرات بھی ہوتا ہے، اور اب تو مقابلہ اذان بھی شروع ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو حاجی عبدالرؤف صاحب جو کہ ARYQTV کے چیئرمین ہیں، مالک ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب ان کی جو نعت کے ساتھ محبت ہے اور اسلام کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ جو محبت ہے، یہ اس کی وجہ سے نعت خوانی اور نعت گوئی کو الحمدللہ ARYQTV نے بہت فروغ دیا ہے، اور ایسی ایسی آوازیں کہ شاید وہ اسکرین پر نظر نہ آتی، ARYQTV ان کو لے کر آیا، اور عامر فیاضی کو میں مبارکباد دوں گا اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ پورے پاکستان سے انہوں نے اس دفعہ مرحبا یا مصطفیٰ کے اندر ایسی خوبصورت آوازیں سنائی ہیں کہ جن کو سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ کیسا لگتا ہے جب یہ یوتھ آتی ہے اور خوبصورت انداز سے سرکار کا ذکر کرتی ہے؟ ایک جملہ کہوں گا، پچھلی صدی بھی نعت کی صدی تھی، یہ صدی بھی نعت کی صدی ہے، اگلی صدی بھی نعت کی صدی ہے۔ انشاءاللہ ازل سے لے کر ابد تک یہ ذکر انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، اگر فصیح بھائی اس کا ایک شعر ہو جائے۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں اور کملی کالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ ماشاءاللہ۔ فصیح بھائی سوشل میڈیا آپ کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لوگوں سے محبت، اگر اس کا پازیٹیو استعمال ہو، ورنہ اس کا نیگیٹو استعمال نفرت ہی نفرت ہے۔ اچھا دین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں، خاص طور پر جو آپ کا شعبہ ہے نعت خوانی، اس حوالے سے کیا کہیں گے سوشل میڈیا میں؟ نہیں الحمدللہ سوشل میڈیا سے نعت خوانی کو بڑا اللہ نے فروغ عطا فرمایا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا فائدہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو کسی ٹیلی ویژن اسکرین پر بچے یا بچیاں نظر نہیں آ سکتے، وہ اپنی نعت شریف اس کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو سنا سکتے ہیں، اور الحمدللہ کافی نعت خوان سوشل میڈیا سے منظر عام پر آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سید فصیح الدین سہروردی ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں، ایک لیجنڈ ہے، کبھی اکیڈمی بنانے کا سوچا آپ نے؟ یہ کام تو فرصت کے ہیں۔ فصیح بھائی آپ جیسے لوگ جب تک آگے نہیں آئیں گے تو پھر میں نے سلسلہ کیسے بڑھے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نعت کالج میرے والد صاحب نے بنایا، اچھا اور 1982 میں یا 83 میں نعت کالج قائم ہوا۔
लफ्ज़ नात कॉलेज ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी क्रिएशन है, ये मेरी क्रिएशन है, ये मैंने इंतखाब किया। अब्बा जी चाहते थे कोई एकेडमी बने तो नात कॉलेज का लफ्ज़ मैंने दिया। तो ये सिलसिला रुका हुआ है या नहीं अभी नहीं भी है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी है, रावलपिंडी में भी अल्हम्दुलिल्लाह नात कॉलेज है, कराची में भी नात कॉलेज है, काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। आपने बताया आपकी बेटियां भी हैं, तो बेटियां इस तरफ आईं। मेरी बेटियाँ बस शौक़ के नात पढ़ती हैं, जब रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो मिलाद शरीफ के महफिल में पढ़ती हैं। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, पूरी दुनिया के सामने वो जिस तरह नात पढ़ रहा है, माशाल्लाह, ये विरसे में उसको ये अल्हम्दुलिल्लाह। सलाहियत मिली है सैयद ज़ैनुल आबिदीन को, जी, माशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब इसी तरीके से खूबसूरत तरीके से सरकार का ज़िक्र करते रहें। आपका शौरा आफाक आपने जो मनक़बत पढ़ी है, अगर मैं चाहूँगा उसका आप एक शेर सुना दें हमें। मैं तो पन सुभान अल्लाह। फसी भाई, कभी सोचा था आपने कि ये कलाम इस तरह मकबूल हो जाएगा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। बिल्कुल जब मैंने पढ़ा तो मुझे, देखिए बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि मैंने जो आज पढ़ा है वो पूरी दुनिया में क्लिक कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये सब करम की बातें हैं। बेशक। हाँ, सब करम की किस सन बातें। में पढ़ा था ये मैंने 1996 में पढ़ा, 1996 में पढ़ा। 1996। और इंग्लैंड में मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कराई थी। माशाल्लाह। और जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग करा के साउथ अफ्रीका गया, जब मैं इंग्लैंड वापस आया तो इंग्लैंड में गली गली में ये मनक़बत गूंज रही थी, मैं तो पंचतन का बोला। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए फसी भाई, ईद किस तरह से मनाते हैं? क्या मसरूफियत रहती है ईद में? ईद में तो नमाज़ पढ़ने के बाद अपने वालिद अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मैं हाज़िरी देता हूँ, फिर वालदा की कब्र पे फातिहा के लिए जाता हूँ, और उसके बाद मेरा ख्याल है असर तक सोता रहता हूँ। अच्छा तो दूसरे दिन क्या करते हैं? फिर दूसरे दिन लोगों से मिलना जुलना। अच्छा, सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब ने कितने हज अदा किए माशाल्लाह से? नहीं, मैं तादाद नहीं बताऊँगा। आपने एक दफ़ा बताए थे। नहीं, तादाद मैंने कभी नहीं बताई। हर साल अल्लाह ने आपको अपनी बारगाह में बुलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम देंगे फसी भाई? आपके जितने चाहने वाले हैं। मेरा एक ही पैगाम है, और मैंने अब इस पैगाम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई इल्तिजा, कोई दुआ मांगनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करो, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से अगर कुछ लेना है तो सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता हुजूर को पेश करो। ये सबसे बड़ा पैगाम है। बेशक। और ईद का पैगाम? यही मेरा ईद का भी पैगाम है। ईद का पैगाम भी। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक पैगाम ईद का ज़रूर दूंगा कि वो लोग के जो जिनको आप समझते हैं कि ये ईद की खुशियों से दूर हैं, उनको ईद की खुशियों में शरीक करें। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फसी भाई। यकीन कीजिए वक्त का पता नहीं चला, दिल चाह रहा था आपसे यूं ही गुफ्तगू करते रहें। बिरयानी ज़रूर खानी है दोबारा। हाँ, कल इंशाल्लाह तशरीफ लाएं आप। कल पक्का। इंशाल्लाह। फिर आमिर भाई को अभी फ़ोन करते हैं। आमिर फैयाजी को मैं भी फ़ोन करता हूँ। ज़रूर। नाज़रीन आपने भी आना है, लेकिन एड्रेस बताना पड़ेगा फिर नाज़रीन को। मेरे पास आने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी बाउंड्रीज को क्रॉस करके फिर आप पहुँचेंगे। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जब तक फसी भाई की परमिशन नहीं होगी तो हम उस बाउंड्री में दाखिल नहीं हो सकते। फसी भाई इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। और बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कोशिश की ARYQ TV के ड्राइंग रूम में हम सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब के साथ कुछ बातें करें। यकीनन बहुत मज़ा आया। बस चलते चलते ये कहूँगा कि कहा जाता है कि चेहरे की खुशी अंदर की खुशी का मज़हर हुआ करती है, और ये भी कहा जाता है कि खुशियाँ बांटने से मज़ीद बढ़ जाया करती हैं। तो खुशियाँ अपने अंदर तक महदूद ना रखें, इन खुशियों को फैलाइए और मुस्कुराहटें बिखेर दीजिए। इसी के साथ सैयद मोहम्मद दानिश जलाली को और आलम इस्लाम के एक एक मुसलमान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा।